بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج بکریوں کی معلومات جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کی نسلوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک کئی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم آپ کو پاکستان میں پائی جانے والی تقریباً ساری بکریوں کے بارے میں، ان کی جو پہچان ہے، جو ان کی خوراک ہے، کوئی دودھ دینے والی ہے یا گوشت دینے والی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری معلومات پرووائڈ کریں گے۔ تو دوستو، جو آج کی سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، وہ ہے ڈیرہ دین پناہ بکری۔ اس کی جو پہچان ہے اور اس کا دودھ گوشت کے بارے میں جو بھی معلومات ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ہماری وہی ریکویسٹ ہمیشہ رہے گی کہ آپ ہمارے چینل کو، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، کرتے ہیں بات بکری ڈیرہ دین پناہ کی۔ تو دوستو، ڈیرہ دین پناہ یہ بڑا عجیب سا نام ہے۔ ڈیرہ دین پناہ بکری کا عجیب سا نام ہے، ایسا نام کیوں ہے؟ تو دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پنجاب، پاکستان کے پنجاب میں ایک شہر ہے ملتان، اور ملتان کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اسی قصبے کے نام سے لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے۔ وہیں سے شاید اس کی جو ایک نئی نسل جو بنی تھی، بریڈ نکلا تھا اس کا، تو وہیں اس کے کچھ تجربات ہوئے تھے۔ تو اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے قصبے کے نام سے اسی بکری کا نسل کا نام ہے، جو پوری دنیا اس کو جانتی ہے اس نام سے۔ اور یہ بکری اپنی ایک شناخت رکھتی ہے اور اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ تو دوستو، اس بکری کا نام ملتان کے قریب ایک جو قصبہ تھا ڈیرہ دین پناہ، اس کا نام بھی ڈیرہ دین پناہ ہے، اسی کے نام سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو ڈیرہ دین پناہ مظفر گڑھ، لیا اور ملتان، بہاولپور اور بہاول نگر کے علاقوں میں پائی جانے والی بکریوں کی یہ نسل مظفر گڑھ کے علاقہ ڈیرہ دین پناہ کے نام سے معصوم ہے۔ کالے رنگ کے ان بکروں کا سر بڑا ہوتا ہے، جبکہ ناک ابری ہوئی ہوتی ہے۔ چوڑی چکلی جسامت کے علاوہ جسم بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اور ٹھوڑی کے نیچے بھی بال ہوتے ہیں۔ گردن لمبی اور مضبوط ہوتی ہے، اس کے سینگ لمبے، مضبوط اور لچھے دار ہوتے ہیں۔ اس بکرے کی دم درمیانے سائز کی ہوتی ہے اور اس پر بال ہوتے ہیں۔ اس نسل کی بکری روزانہ 1.5 لیٹر تک دودھ دیتی ہے، جبکہ نر اور مادہ کا اوسط وزن جو ہے وہ 40 سے 45 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ڈیرہ دین پناہ نسل کے بکروں سے سالانہ فی کس 1200 گرام، یعنی کہ 1 کلو 200 گرام بال حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ عام بکریوں کی نسبت بہت زیادہ بال ہیں۔ اگر کسی اور بکری سے زیادہ بال حاصل ہوتے ہیں تو وہ ہے ناچی، اس بکری سے سب سے زیادہ بال حاصل ہوتے ہیں، ہمیں تقریباً 6 کلو تک ایک بالغ جو بکری ہے وہ 6 کلو تک اس میں سے بال ملتے ہیں، لیکن اس میں سے ہمیں 1 کلو 200 گرام یعنی کہ 1200 گرام بال حاصل ہوتے ہیں، جو مختلف مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے جو بکرے ہوتے ہیں نر، یہ بہت ہی خوبصورت، ان کی شکل بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ منڈی میں جائیں اور اپنے خریدنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے خریدار ہوتے ہیں، یا کوئی عام جس طرح آج کل عید قربان ہے، کہ وہ ڈیرہ دین پناہ بکرے کو دیکھیں گے اور وہ زبردستی اپنی جیب سے پیسے نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور منہ مانگی قیمت ملتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی اچھی نسل ہے، لیکن یہ کیئر مانگتی ہے، اور ماشاءاللہ دودھ بھی اچھا ہے، تقریباً 1.5 لیٹر یہ دیتی ہے ایک ٹائم میں۔ تو پوری دنیا میں یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایک مقام رکھتی ہے، اور اس کو پہچانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو دوستو، اس کے جسم سے بال بھی عام بکری جو ہوتی ہے دوسری
بیتل نسل کی ہوگی، راجن پوری ہوگی، ان کی نسبت اس سے بال بھی زیادہ ملتے ہیں اور اس کا وزن بھی اچھا ہوتا ہے اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی لمبی گردن بہت اٹریکٹیو کرتی ہے، سینگ بڑے پیارے ہوتے ہیں اور خاص جو اس کی شکل کا شیپ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ہم نے آج آپ کے ساتھ جو ڈسکس کیا ہے وہ ڈیرہ دین پناہ جو بکری ہے اسی کے حوالے سے کیا ہے، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے دوست ہیں ان کو بکریوں کی نسلوں کے بارے میں پتہ چل جائے اور ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جائے، تاکہ آپ کو خریدتے وقت اس کے بارے میں اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس بکری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ بیتل کی ہے، وہ ناچی ہے، وہ افغانی ہے، یا پھر وہ ٹیڈی ہے، یا جو بھی ہے، یعنی کہ یہ آپ کو اس کی کوالٹیز کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ کو اس کی نسلوں کے بارے میں پتہ ہوگا دوستو، تو جب آپ اس کو سیل کرنے کے لیے جاؤ گے تو اس کے مطابق آپ اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کرو گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اچھی نسل کا جانور ہو اور آپ اس کو جو ہے نا اس کو آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ اس کو انتہائی سستے داموں بیچ دیں۔ تو اسی لیے ہم یہ اتنی ویڈیو بناتے ہیں ان کی نسلوں کے اوپر بھی، تاکہ ہمارے دوستوں کو اس کے بارے میں علم ہو سکے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں۔ اگر آپ کو بکریوں کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں ایک ای میل دے رہا ہوں، اس کے اوپر آپ ہمیں ای میل کر کے کر سکتے ہیں یا کامنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ہم ان کے سارے جو بھی ہمیں پیغامات وصول ہوتے ہیں کسی بھی سورس سے ہم اس کا جواب دیں، لیکن پھر بھی کئی رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ چلو لیٹ ہی صحیح لیکن ان کو ان کے پیغام کا جواب دیا جائے۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، پھر ملیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔